दर्जनों रॉकेट फायर करने का दावा किया है। मोदी सरकार ने इस्लामी मदारस पर पाबंदी आयद कर दी है। सरदार अख्तर मैंगल ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आलमी मंडी में तेल की कीमतें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सज्जाद नजर हूँ। आज पशीन में होने वाले जलसे में सरदार अख्तर मैंगल ने इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के बारे में बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ कि वो अल्फाज क्या थे। पशीन में अपोजिशन अलायंस के जलसे से खिताब करते हुए सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि हम अपने हकूक़ के लिए एहतजाज करते हैं तो दफ़ा 144 लगा दी जाती है। जब सियासी वर्कर्स को ये कुदरती हालात रोक नहीं सके, फिर दफ़ा 44 कैसे रोक सकती है। बारिश के बावजूद अवाम ने इस जलसे में शरीक हुए। उनका कहना था कि आप एक मुर्गी चोर और मोटरसाइकिल चोर को पकड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया और बलूचिस्तान में ऐसे लोग कामयाब कराए गए जिनको उनके मोहल्ले वाले भी नहीं पहचानते थे। सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि मुल्क के अवाम आज भी बदहाल, बेरोज़गार और एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। बगैर रिश्वत के रोज़गार नहीं दिया जाता। मेंबर कौमी असम्बली का कहना था कि जब हम लापता लोगों की बात करते हैं तो लोगों को यकीन नहीं आता। असम्बली में लापता अफराद का तज़किरा करते हुए तो लोग हम पर तंज करते हैं। उनका कहना था कि मरकज़ में बनी हुई हुकूमत को पाकिस्तान की हुकूमत नहीं समझता। ये हुकूमत फार्म 47 और इलेक्शन कमीशन की हुकूमत है, इसे तस्लीम नहीं करते। सरबराह BNP मैंगल साहब का कहना था कि आज से जिस तहरीक का आगाज़ हुआ है उसका क्रेडिट पश्तूनख्वा मैप को जाता है। हमारी तहरीक आइन की बालादस्ती और हकूक़ के हसूल तक जारी रहेगी। हमारे सियासी कारकुनों ने सख्त तरीन मार्शल लॉ का मुकाबला किया। जुल्म और बर्बरियत के बावजूद तवक्को की जाती है कि हम खामोश रहें। पाकिस्तान में होने वाले 2 वाक़यात में 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। इसके हवाले से खबर है जो एक्सप्रेस न्यूज़ ने दी है। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर हबीबुल्लाह मूसा खेल ने बताया कि 1 दर्जन से ज़ायद नामालूम अफराद ने कौमी शाहराह को बंद करके ना रुकने पर एक कार पर फायरिंग भी की। फायरिंग के नतीजे में टायर बरस्ट होने से गाड़ी उलट गई, जिससे उसमें सवार एक शख्स जाँ भाग हुआ और 4 अफराद जख्मी हो गए। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा के मुताबिक हमलावरों की फायरिंग की जद में आकर एक मोटरसाइकिल सवार भी जख्मी हुआ। जो दूसरा वाक़या था वो भी आपके आगे रख देता हूँ। दूसरे वाक़े में मुसल्लह अफराद ने एक बस को रोका। शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद इसमें सवार 9 मुसाफिरों को उतार कर अगवा कर लिया और करीबी पहाड़ों की तरफ फरार हो गए। कुछ फासले पर एक पुल के नीचे से अगवा होने वाले 9 मुसाफिरों की लाशें मिली, जिन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। डिप्टी कमिश्नर क्वेटा का कहना है कि मुलजमान की तलाश के लिए पुलिस, FC और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। इतलात के मुताबिक नोशकी में कत्ल होने वाले 9 अफराद में से एक नौजवान का ताल्लुक वजीराबाद के गाँव चौड़ा से है। वासिक फरूक यूरोप जाने के लिए डंकी लगाने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक बस से उतार कर अगवा किए गए 9 मुसाफिरों की लाशें एक पुल के नीचे से मिल गई। मरने वालों का ताल्लुक पंजाब से बताया जाता है, जो क्वेटा से तफ्तान जा रहे थे। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी कर दी है। इसके हवाले से खबर है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से $1 अरब मालियत के इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी में असल रकम के साथ मुनाफा भी अदा किया गया। अदायगी से मुतल्लिक मरकजी बैंक के मुताबिक इंटरनेशनल यूरो बॉन्ड्स की अदायगी एजेंट बैंक के जरिए की गई, जो बॉन्ड्स होल्डर्स को अदायगी करेगा। पाकिस्तान ने 2014 में $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स का इजरा किया था और ये $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स अप्रैल 2024 में मैच्योर हो गए थे। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने मैच्योरिंग बॉन्ड्स की बरवक्त अदायगी की है, जिससे पाकिस्तान की मईशत पर सरमायाकारों और अमली इदारों का एतमाद बुलंद होगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी चीज़ है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। इसके हवाले से खबर है तफसीलात के मुताबिक जुम्मा के रोज़ तेल की कीमत में इजाफा हुआ, क्योंकि मशरक़ वस्ता में बढ़ी हुई कशीदगी ने तेल पैदा करने वाले खित्ते में सप्लाई में खलल पैदा किया है और ख़तरे को बढ़ा दिया है। क्योंकि ज़ाहिर है जब आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में तेल की कीमतें भी बढ़ेंगी। इसके हवाले से आपको मैंने पहले बता दिया है, मोदी सरकार ने इस्लामी मदारस पर पाबंदी आयद कर दी है। इसके हवाले से एक खबर है निजी TV समा के मुताबिक भारत में होने वाले आम इंतखाबात में वाज़ेह शिकस्त को देखते हुए मोदी सरकार ने अपने हवास खो बैठा है। पहले अपोजिशन जमातों के खिलाफ इक़दामात, अब अक़लियतें बिलखसूस मुसलमानों के खिलाफ नफरत खुलकर सामने आ चुकी है। मोदी सरकार इंतखाबात से कबल मुसलमानों की मजहबी आज़ादी छीनने का एक और हथकंडा इस्तेमाल कर रहा है, जबकि भारत में मुसलमानों के हकूक़ की पामाली अब आम बात रह गई है। भारत में इंतखाबात से कबल मुसलमानों को उनके बुनियादी मजहबी हकूक़ से महरूम करना मोदी सरकार के इंतखाबात में कामयाबी का एक मज़मूम हथकंडा है। खबर रसां इदारे राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इंतखाबात से कबल भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मदारस पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक ऐसा ये कदम है जो मुसलमानों को आम इंतखाबात से कबल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत से मज़ीद दूर करता है।
رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق الہ آباد ہائی کورٹ نے مدارس سے متعلق 2004 کا قانون منسوخ کرتے ہوئے ریاست میں تمام مدرسوں پر پابندی عائد کر دی ہے۔ مدارس سے متعلق قانون سے بھارت کے سیکولرزم کے دعووں کا راز کھل گیا ہے اور ان کے مسلمانوں کے خلاف نفرت بھی عیاں ہو چکی ہے۔ بھارت کی ریاست اتر پردیش میں 24 کروڑ عوام میں سے 5واں حصہ مسلمانوں کا ہونے کے باوجود ان کی مذہبی آزادی چھیننا سراسر ظلم ہے۔ اتر پردیش کے مدرسہ تعلیم بورڈ کے سربراہ افتخار احمد جاوید کا کہنا ہے کہ بھارتی قانون کے اس اوچھے اقدام سے 25,000 مدارس کے 27 لاکھ طلبہ اور 10,000 سے زائد اساتذہ متاثر ہوں گے۔ رواں برس جنوری میں بھارتی حکومت نے ایک اسکیم کا خاتمہ کرتے ہوئے اتر پردیش میں مدارس میں ریاضی اور سائنس جیسے مضامین پڑھانے والے اساتذہ کو ادائیگیاں روک دی تھیں، جس سے 21,000 اساتذہ متاثر ہوئے تھے۔ ہندو نظریوں کو پروان چڑھانے والی بی جے پی سرکار شمال مشرق ریاست آسام میں بھی سینکڑوں مدارس کو روایتی اسکولوں میں تبدیل کر رہی ہے۔ بھارتی عدالت نے مدارس میں زیر تعلیم بچوں کو معیاری تعلیم مہیا نہ کرنے کا بہانہ بنا کر مدارس کو بند کیا ہے۔ بھارتی قانون محض مسلمانوں اور ان کے دینی مدارس کو ہدف بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ بھارتی حکومت کی جانب سے مدارس کو بند کرنا نہ صرف بھارتی بلکہ عالمی قوانین کی بھی خلاف ورزی ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے حوالے سے تنظیموں کو بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک پر خاموشی توڑ کر اپنا کردار کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ پاکستان میں جو ہندو رہ رہے ہیں ہم ان کے لیے تعلیم بند کر دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹ داغے ہیں۔ اس کے حوالے سے ایک خبر ہے، لبنان کے ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ گروپ نے اسرائیل توپ خانوں کی پوزیشن پر درجنوں راکٹ فائر کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حزب اللہ نے کہا کہ جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے جواب میں راکٹ داغے گئے ہیں۔ 7 اکتوبر کو غزہ جنگ شروع ہونے کے بعد سے حماس کے حمایتی گروپ حزب اللہ اور اسرائیلی فوج کے درمیان روزانہ کی بنیاد پر فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا ہے۔ حزب اللہ نے جاری بیان میں کہا کہ جمعے کو جنگجوؤں نے دشمن کے توپ خانوں کو پوزیشن کو درجنوں راکٹ سے نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ دشمن کی جانب سے جنوبی گاؤں اور شہریوں کو گھروں میں نشانہ بناتے ہوئے جواب میں ایسا کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لبنانی سرزمین سے ہونے والے تقریباً 40 راکٹ حملوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جن میں سے کچھ کو روک لیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے مزید کہا کہ حملے میں کسی کو زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس حملے سے قبل حزب اللہ کی جانب سے 2 ڈرون حملے کیے گئے تھے جنہیں روک لیا گیا تھا۔ لبنان کی سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی نے رپورٹ کیا تھا کہ اسرائیل نے سرحد کے قریب واقع متعدد گاؤں پر بمباری کی۔ AFP کے مطابق پرتشدد واقعات میں اب تک 363 لبنانی شہری ہلاک ہو چکے ہیں، جن میں سے اکثریت حزب اللہ کے جنگجوؤں کی ہے، تاہم 70 کے قریب شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ان واقعات میں اس کے 10 فوجی اور 8 شہری ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیل اور لبنان کی سرحد کے دونوں اطراف رہنے والے ہزاروں افراد نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر حملے کی تیاریاں کر لی ہیں اور اس کے حوالے سے ایک خبر ہے، اور صدر جو بائیڈن نے بھی ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس کے بارے میں ایگزیکٹ خبر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحافیوں کی جانب سے ایک سوال کے جواب پر صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایران کے لیے ان کا پیغام ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اور باز رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کا دفاع کریں گے، اسرائیل کی حمایت کریں گے، ہم اسرائیل کے دفاع میں مدد کریں گے اور ایران کامیاب نہیں ہوگا۔ امریکی صدر کا کہنا تھا کہ وہ حساس معلومات پر بات نہیں کریں گے، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کو جلد اسرائیل پر ایران کے حملے کا خدشہ ہے۔ اس سے قبل وائٹ ہاؤس کے ترجمان جان کربی نے کہا تھا کہ اسرائیل پر ایران کے ممکنہ حملے کی حقیقی اور قابل عمل خطرہ ہے، لیکن انہوں نے کسی ممکنہ وقت کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں بتائیں۔ جان کربی کا کہنا تھا کہ امریکہ خطے میں صورتحال کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ مشتبہ اسرائیلی جنگجو طیاروں نے 1 اپریل کو دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر بمباری کی تھی، جس کے لیے ایران نے بدلہ لینے کا اظہار کیا تھا۔ اسرائیل نے حماس کے سربراہ کے بیٹوں اور پوتوں کو شہید کرنے کے بعد ان کی بہن کو بھی یرغمال بنا لیا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک خبر ہے، قاہرہ میں غزہ کی جنگ بندی کے لیے تازہ ترین مذاکرات کے آغاز سے قبل ہی بدھ کو حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے اور پوتے پوتیاں غزہ میں ایک فضائی حملے میں مارے گئے تھے۔ اسماعیل کے 3 بیٹے رمضان کے اختتام پر مغربی غزہ میں الشاطی نامی مہاجر کیمپ کی جانب ایک کار میں سفر کر رہے تھے۔ اسماعیل ہنیہ کے پوتے پوتیوں میں 3 بچیاں اور 1 بچہ شامل تھا، وہ بھی مارے گئے۔ حماس کی جانب سے ان کے نام جاری کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ کی پٹی پر موجود حماس کے ملٹری ونگ کے 3 آپریٹو ختم کر دیے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے تھے اور یہ حماس کے عسکری ونگ کے ممبران تھے۔ اسماعیل ہنیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ خبر اس وقت سنی جب وہ زخمی فلسطینیوں کی عیادت کے لیے قطر کے دارالحکومت دوحہ کے ہسپتال میں موجود تھے۔ خیال رہے کہ حماس کے سربراہ کی رہائش قطر میں ہے۔
بعد میں ان کا کہنا تھا کہ اس واقعے میں حماس کے مطالبات میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آئے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل نے جب سے حماس کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے تب سے اب تک ان کے خاندان کے 60 افراد بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ حماس کے ذرائع کے مطابق اسماعیل ہنیہ کے 13 بیٹے ہیں، ان میں سے کچھ دوحہ میں رہائش پذیر ہیں۔ جمعرات کو خبر رساں ادارے رائٹر سے گفتگو کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ نے اس بات کی تردید کیا کہ ان کے بیٹے جنگجو تھے۔ اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے بیرون ملک موجود حماس کے دیگر لیڈروں اور اسماعیل ہنیہ کے مورال کو کم کرنے کے لیے پروپیگنڈا شروع کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی جہازوں نے ماضی میں غزہ کی پٹی پر ہزاروں پرچیاں پھینکی جن میں دعویٰ کیا گیا کہ فلسطینی لیڈر خوبصورت ہوٹلوں میں پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں اور انہوں نے فلسطینی عوام کو غزہ میں مرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے سوشل میڈیا پر بھی حماس کے خلاف ایسا مواد پھیلایا ہے۔ گزشتہ ہفتے اسرائیلی پولیس نے جنوبی اسرائیل کے نیگر نامی خطے میں موجود تل شیوا نامی گاؤں میں اسماعیل ہنیہ کی بہن کو حراست میں لیا تھا۔ ان کے گھر پر ریڈ کے دوران پولیس نے کہا کہ انہیں ایسے شواہد ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کی بہن ایسے جرائم میں ملوث ہے جو اسرائیلی ریاست کے لیے خطرہ ہے۔ پولیس کے بیان کے مطابق 54 سالہ صبا عبدالسلام ہنیہ تل شیوا میں حراست میں ہیں اور ان سے سیکیورٹی ایجنسیاں تحقیقات بھی کر رہی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ مزید مشرق وسطیٰ میں ہونے والی جو جنگ ہے اس سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو میں جان جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔